نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکا یکتا کے کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بنا پر جو اس پر ایک فرقہ جشن عید میلاد النبی مناتا ہے اور ان کی طرف سے جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تحقیقی قول کے مطابق 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن تحقیقی قول 12 ربیع الاول کا نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ایمان والوں پر یہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں بھیجا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اس بعثت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ایک چیز ذریعہ اور سبب ہوتی ہے، ایک چیز مقصد ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ سبب اور ذریعہ ہے۔ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت ہے، جو 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بعثت کا مقصد ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح پھر ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، یہ میلاد کو مانتے نہیں ہیں۔ بحمداللہ تعالی ہم میلاد کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس ولادت کی ہمیں خوشی بھی ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، ہم اسے بے ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن اس طرح خوشی منانا جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکا ہے، اس کی کوئی صراحت شریعت کے اندر نہیں ملتی۔ یہی اعتراضات ایک مولانا صاحب ایک موصوف کر رہے تھے، آپ ان کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ دی واری آئے پونک دیو آگے، یہ کہاں سے ثابت ہے جناب؟ تسی کتھوں ثابت ہو؟ نبی دے دور چ تسی ایسو گلاں کر دیو۔ تسی ایک گل یاد رکھیو، جے تواڈے سینے دے وچ نبی دا عشق نہیں نا تے داڑھی دا بال وبال جے، داڑھی بھاویں ایڈی رکھ تے بھاویں اوتھے تک رکھ، کوئی اثر نہیں پینا۔ جے تیرے دل دے وچ نبی دا عشق نہیں نا تے طواف نہیں، صرف چکر نہیں کعبے دے۔ جے تیرے سینے دے وچ نبی دا عشق نہیں نا تے سجدے نہیں پھر ٹکرانے۔ گلاں کر دے، ہمیں بتائیں کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟
تو الٹا ہماری اوپر اعتراض کیا کہ تم کہاں سے ثابت ہو۔ اور بعض اوقات ان کے مولوی یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اینک کہاں سے ثابت ہے، یہ اس وقت تو نہیں تھی، اسی طرح یہ جو گاڑیاں ہیں یہ اس وقت نہیں تھی، یہ کہاں سے ثابت ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ علم نام کی تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہالت اتنی ہے کہ سنت، حدیث اور بدعت کی تعریفات اگر معلوم ہوتی تو اس قسم کے اعتراضات نہ کرتے۔ تو یہ تینوں تعریفات آپ ذہن نشین فرما لیں تو نہ ہی آپ یہ اعتراضات کریں گے، اور اگر آپ پر یہ اعتراضات ہوئے آپ ان اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ نمبر ایک، سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ جسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے لے کر چلے ہوں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر امت کو یہ حکم دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر سونا سنت ہے، یوں بیت الخلاء میں داخل ہونا، یوں بیت الخلاء سے نکلنا یہ سنت ہے، دائیں ہاتھ سے روٹی کھانا یہ سنت ہے۔ تو سنت کا لفظ اسی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو سنت وہ طریقہ جسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے لے کر چلے ہوں۔ نمبر دو، حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ ان میں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے لے کر نہیں چلے، لہٰذا امت ان پر عمل نہیں کرتی۔ بے شمار ایسی احادیث ہیں کہ جن پر امت عمل نہیں کرتی لیکن وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے بدعت۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر، قرآن کریم کے اندر وہ بات موجود نہ ہو، بعد کے زمانے کے اندر اسے ایجاد کیا جائے اور اسے دین، شریعت، عبادت سمجھ کر کیا جائے، تو یہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہمارے اس دین کے اندر نئی ایجاد کرے گا جس کا پہلے ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ تو لہٰذا جس چیز کو دین سمجھا جائے، عبادت سمجھا جائے، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے چاہیے۔ اب یہ چیز کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو آپ کہاں سے ثابت ہیں، گاڑیاں کہاں سے ثابت ہیں، اینکیں کہاں سے ثابت ہیں، تو یہ سراسر اعتراضات جہالت پر مبنی ہیں۔ انہیں کوئی دین، شریعت، عبادت نہیں سمجھتا۔ اینک لگانا ضرورت ہے، جس کی نظر کمزور ہے اس نے ضرورت کی وجہ سے اسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو سواریاں آج کل نکلی ہیں یہ بھی ضرورت کے درجے میں استعمال کی جاتی ہیں، نہ کہ انہیں عبادت سمجھا جاتا ہے نہ ہی انہیں شریعت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ جو میلاد منا رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں، جو لائٹیں لگا رہے ہیں، اس کے اندر دیگر قسم کے خرافات موجود ہیں۔ آپ کے اپنے مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خرافات آ گئی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ گناہ آ چکے ہیں۔ تو اس کا ثبوت ہم مانگتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے، اس لیے کہ تم اسے شریعت سمجھتے ہو۔ جو اس کے اندر شریک نہ ہو اسے تم گناہگار سمجھتے ہو، اسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں مانتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار تم نے یہ قرار دے دیا ہے کہ جشن منایا جائے، لائٹیں لگائی جائیں، اس وجہ سے آپ سے ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ یوں کہیں کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں، ویسے ہی ہم کرتے ہیں، تو پھر لگے رہو، ہم آپ سے ثبوت نہیں مانگیں گے۔ لیکن جب تک آپ یہ کہیں گے کہ یہ شریعت ہے، سنت ہے، عبادت ہے، یہ درست ہے، جائز ہے، تو پھر آپ سے ثبوت مانگا جائے گا۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے محبت ہے اور ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلا جائے۔ اگر محبت ہے، اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو جہالت سے بچائے، علم عطا فرمائے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔